کسب حلال رزق حلال کمانا، کسب حرام رزق حرام کمانا۔ کسب حلال رزق حلال کمانا مفہوم کسب کے معنی ہیں کمانا، محنت کرنا، اور حلال سے مراد جائز اور درست، یعنی کسب حلال سے کا مطلب ہے رزق حلال کمانا یا جائز ذرائع سے روزی کمانا۔ دین اسلام میں رزق حلال کمانے پر زور دیا ہے اور ناجائز روزی کمانے سے منع کیا ہے۔ حلال روزی کمانے سے انسان غلط کاموں سے بچا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ سورۃ البقرہ 168۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو۔ سورۃ البقرہ 172۔ اے ایمان والو، جو پاک اور حلال چیزیں تم کھاتے ہو ان میں سے خرچ کرو۔ سورۃ البقرہ 267۔ کسب حلال احادیث کی روشنی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کسب حلال کمانے کا درس دیا اور حرام کھانے کی مذمت کی ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ لقمہ حلال کا انتظام کرو، دعا خود بخود قبول ہو جائے گی۔ حرام پر پلنے والا جسم کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس بندے کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جس کا کھانا حرام کا ہو اور لباس حرام کا۔ تمام انبیاء کرام نے حلال ذرائع سے روزی کما کر اپنی زندگی بسر کی۔ اہمیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسب حلال کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ حلال کمائی سے دیا ہوا صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ مزید فرمایا، کوئی بندہ حرام کمائے اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ قبول نہ ہوگا۔ اگر اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ کرے گا تو برکت سے خالی ہوگا، اگر چھوڑ کر مرا تو وہ جہنم کے سفر میں زاد راہ بنے گا۔ کسب حلال پر پلنے والی اولاد نیک صالح ہوتی ہے۔ کسب حرام۔ نمبر 1، ناجائز ذرائع سے دوسروں کا مال ہتھیانا۔ نمبر 2، چوری، ڈاکہ زنی، چھینا جھپٹی۔ نمبر 3، رشوت۔ نمبر 4، خیانت۔ نمبر 5، غصب۔ نمبر 6، ناپ تول میں کمی۔ نمبر 7، شراب، جوا و غلط ذرائع سے کمانا۔ نمبر 8، سودی کاروبار۔ حرام کھانے والوں کی نہ دعا قبول ہوگی نہ نیک اعمال۔